بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں حدیث نمبر 476 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب المسجد یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس۔ اگر کوئی مسجد لوگوں کے راستے میں بنا دی جائے اور وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہی، اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مشکل میں نہیں ہیں، پریشانی میں نہیں ہیں، تو اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے جو سب سے پہلے انہوں نے امام حسن اور ایوب اور مالک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ان کا قول نقل کیا اور فرماتے ہیں وَبِهِ قال الحسن و ایوب و مالک۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لم اعقل ابوی الا وهما يدينان الدین، کہ جب مجھے سمجھ آئی، یعنی جب وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو وہ اپنا ایک قصہ ذکر کرتی ہیں کہ مجھے اس وقت جب سمجھ آئی تو اس وقت میرے والدین جو ہیں وہ ایک دین کی پیروی کر رہے تھے اور وہ دین انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ وعشیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا دن یعنی ہم پر نہیں گزرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح اور شام اس میں نہ آتے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہمارے گھر صبح اور شام آیا کرتے تھے۔ ثم بدا لأبی بکر فابتنى مسجدا بفناء دارہ، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، فکان یصلی فیہ، تو اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، ویقرأ القرآن، اور قرآن کی قرات کرتے تھے، فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، تو مشرکین کی خواتین اور ان کے بچے جو ہیں وہاں آ کر کھڑے ہوتے، یعجبون منہ وینظرون الیہ، تعجب کرتے کہ کون سا کلام یہ پڑھ رہے ہیں اور کیسی عبادت کر رہے ہیں، اور دیکھتے تو وکان ابو بکر رجلا بکاء، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے شخص تھے، لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، تو اپنی آنکھوں پر ان کا قابو نہیں رہتا تھا، یعنی رو پڑتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اذا قرأ القرآن، جب قرآن وہ پڑھتے، قرآن کی قرات کرتے، فافزع ذلک اشراف قریش من المشرکین، تو یہ جو کام تھا اس نے قریش کے جو بڑے بڑے مشرکین تھے ان کو پریشان کر دیا، غمگین کر دیا۔ تو یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث موجود ہے 2297 نمبر پر، اور صحیح ابن حبان میں 6277 نمبر پر موجود ہے۔ یہ پورا قصہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، لیکن اس میں جو حصہ ہے فابتنى مسجدا بفناء دارہ، تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی جہاں لوگ جو ہے وہ وہاں سے گزرتے تھے اور قرآن سنتے تھے، خاص طور پہ مشرکین کی خواتین اور ان کے بچے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اب یہ حدیث اور اس میں جو قصہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک بہت لمبا عرصہ اور جو بڑی مشکلات والا عرصہ تھا، وہ عرصہ ان کا مکہ کے اندر گزرا، جس میں کفار کی طرف سے مشکلات اور پریشانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر جو رکاوٹیں تھیں وہ ساری انہوں نے وہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، تو وہ وہاں سے نکلے اور چلے گئے ہجرت کر کے، وہاں پر وہ حبشہ کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں ان کو مکہ سے تقریباً 5 راتوں کا فاصلہ اگر پیدل طے کیا جائے تقریباً یہ 140 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہاں پہ ابن دغینہ یہ قارہ قبیلہ کے سردار تھے، اور یہ بنی الہون جو قبیلہ ہے اس میں سے یعنی ایک خاص ایک قبیلہ تھا۔ تو کہنے لگے کہ رستے میں انہوں نے پوچھا اینا ترید یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہوں، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا، یعنی کہ وہ سبب بنی ہے مجھے نکالنے کا کہ میں وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، تو میں جا رہا ہوں کہ کسی ایسی جگہ پر کہ فاعبد ربی، میں وہاں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ تو ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ابن دغینہ وہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ ان مثلک لا یخرج من تلقاء نفسہ ولا یخرجہ احد، آپ
جتنے آپ کے فضائل ہیں یا جتنے آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں، تو آپ جیسا بندہ خود بھی نہیں جا سکتا، اور کسی دوسرے میں کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو نکالے؟ کیوں؟ انہوں نے پھر وہاں پہ ان کے جو اعمال تھے وہ ذکر کیے، کہنے لگے فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو فقیر شخص اور جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا آپ کا ایک تعلق ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ یتیم اور عاجز اور ضرورت مند کی کفالت کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہی، تو کہنے لگے کہ ان کو حوصلہ دیا کہ میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، میں سردار ہوں وہاں کا، تو چلیں میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ ان کو واپس لے آئے، اور وہاں آ کے انہوں نے جو ہے وہ ان کے سامنے ان کو پیش کیا، اور اپنے جو مشرکین تھے ان کو یہ بات کہی کہ بھئی یہ میری کفالت میں، یعنی میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، آج کے بعد جو ہے وہ کوئی ان کو نہیں کرے گا۔ اور ان کے سامنے بھی وہ صفات ذکر کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ بھئی ان کی یہ فضیلتیں ہیں اور یہ ان میں اچھے کام ہیں، تو اچھائی ہے ان میں، تو آپ لوگ کیوں ان کو نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ یہاں پر رہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا اور یہ اپنی عبادت کرتے ہیں خاص قسم کی، تو ہماری عورتیں اور بچے وہ ان کی طرف جاتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ دین چھوڑ دیں گے، تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ فتنے میں نہ ڈال دے، تو ان کو ہماری جو عورتیں اور بچے ان کو ہمارے دین سے دور نہ کر دے۔ تو یہ بات جو ہے وہ انہوں نے ان کو سمجھائی کہ بھئی ایک شرط ہے، اپنے گھر میں رہ کے اندر عبادت کرتا رہے، باہر یہ بندہ نہ نکلے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، کچھ دن تک وہ اپنی عبادت علیحدہ سے اندر کرتے رہے، لیکن ان کو وہ سکون اور مزہ نہیں آ رہا تھا جو ایک لذت عبادت کی آنی چاہیے۔ انہوں نے باہر گھر کے صحن کے اندر پھر مسجد بنائی۔ یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دوبارہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی، وہاں پھر انہوں نے شروع کیا۔ بہرحال پھر نبی کریم سے انہوں نے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے پھر اعتراض کیا، اور ابن دغینہ جو ہے وہ انہوں نے آ کے پھر ان سے کہا کہ بھئی میں یہ نہیں چاہتا کہ میری قوم جو ہے وہ مجھے کسی بندے کی وجہ سے میری عزت اور احترام کرنا چھوڑ دے، تو آپ کو جو ہے وہ یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، انہوں نے جا کے سامان وغیرہ تیار کرنا شروع کیا۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یعنی میں قصے کو مختصر کر رہا ہوں کہ ابو بکر مجھے بھی اجازت مل گئی ہے ہجرت کرنے کی، تو اب ہم دونوں اکٹھے نکلیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد مجھے اجازت دے دے، یا اجازت مل گئی ہے، اس طرح کے کچھ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو کچھ عرصے تک سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ان کو انہوں نے اچھی خوراک کھلائی کہ ان کو، کیونکہ لمبے سفر پر لے کر نکلنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں گے، تو پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس پر عنوان قائم کیا ہے کہ مسجد ایسی جگہ پر بنائی جائے جہاں پر لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ مشرکین کو تو تکلیف ہونی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور جو اس طرح کے لوگ جو اسلام سے دور ہیں یا اسلام بیزار لوگ ہیں ان کو تو تکلیف ہونی ہے، ان کو تو مسجد کہیں بھی ہو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہو رہی تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منع نہیں کیا کہ آپ نے یہاں پہ کیوں مسجد بنائی ہے۔ تو اس میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ، یعنی بہت سی فضیلتیں یا بہت سے مسائل اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پر مسجد بنانے سے اور مسجد بنانے سے نہ روکنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ مسجد بنائی جا سکتی۔ دوسرا، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دین کے حوالے سے اور دعوت کے حوالے سے مشکلات برداشت کی ہیں کہ اتنی ان کو تکالیف دی گئی کہ ان کو چھوڑنا پڑا اپنا علاقہ، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے وہ دوسرے علاقے اور دوسرے شہر میں، دوسری بستیوں میں جا کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ سب کچھ، اپنا گھر بار زمین سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بڑے معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دوسرے کی تکلیف، اور اگر بہت سارا معاشرہ مل جائے اور ہمیں تکلیف دینا چاہ رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو ہمیں وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جہاں ہم اللہ کی عبادت کھل کر سکیں وہاں جا کر ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔